میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولیاء اللہ سے رشتہ جوڑنا، یہ اس رشتہ جوڑنے والے کا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن مقدس نے صادقین کی تشریح واضح طور پر فرمائی۔ کیا فرمائی؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ لوگ جو سچے ہیں، انعام یافتہ ہیں، وہ انبیاء کی جماعت ہیں، صدیقین کی جماعت ہیں، شہداء کی جماعت ہیں، صالحین اور اولیاء کی جماعت ہیں۔ قرآن مقدس میں الگ الگ مقام پر اللہ نے ولیوں کی عظمت بیان فرمائی۔ کہیں پر اصحاب کہف کا تذکرہ کیا اور اصحاب کہف کی عظمت کو بیان کیا، بلکہ میرے رب نے وہ کتا جو ولیوں کی چوکھٹ پر وفا کے ساتھ بیٹھ گیا، رب نے اس کے بھی جنتی ہونے کا اعلان کر دیا۔ وفا کے ساتھ بیٹھنے والے کتے کو بھی میرے اللہ نے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا۔ کہیں پر قرآن آصف بن برقیہ کا تذکرہ کرتا ہے، کہیں پر قرآن جناب زکریا کا حضرت مریم کے محراب میں داخل ہونے کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ روایتیں میں اس لیے نہیں پڑھنا چاہتا، اس لیے کہ آپ بار بار مجھ سے سن چکے ہیں۔ حضرت زکریا محراب مریم میں داخل ہوئے، رب کی بارگاہ میں دعا کی، حضرت آصف بن برقیہ کا تذکرہ آپ مجھ سے سن چکے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کی کرامتیں، ان کی نگاہیں، ان کی طاقت، ان کی قوت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ خود بخاری شریف اٹھا کر کے دیکھیں تو جناب زریج جو بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے ایک ولی تھے، انہوں نے چند دن کے بچے کی کوکھ میں انگلی رکھی تو اس سے آپ نے کلام کروایا اور اس نے بات کی، اور اس کرامت کا ذکر مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، اللہ کے رسول نے۔ اور بخاری شریف میں وہ حدیث پاک آئی۔ اسی طریقے سے اور بھی روایتیں موجود ہیں، لیکن اس کی طرف نہیں جاتا۔ میں چند روایتیں اس امت کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، اللہ نے ان کو ایسی نگاہ عطا کی ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو بھی دیکھتے ہیں، دل کے جذبات کو بھی دیکھتے ہیں۔ آپ اٹھا کر حدیث پاک دیکھیں، ایک شخص راستے سے چلتے ہوئے گزر رہا تھا، ایک خوبصورت عورت پر اس کی نظر پڑی، اس نے اس عورت کو گندی نظر سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں آیا۔ جب بارگاہ عثمان غنی میں حاضر ہوا تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا، اے شخص، میں تیری آنکھوں میں زنا کا اثر دیکھ رہا ہوں، میں تیری آنکھوں میں زنا کا اثر دیکھ رہا ہوں۔ یعنی انسان کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، اگر انسان کسی عورت پر بد نظری کرے تو یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ سیدنا عثمان غنی نے اس عورت کو گھورنے والے اور گندی نظر سے دیکھنے والے شخص کو کہا، کیا بات ہے؟ میں تیری آنکھوں میں زنا کا اثر دیکھ رہا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، کیا اب بھی وہی آتی ہے؟ اللہ کے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرما چکے، وحی کا سلسلہ تو ختم ہو چکا، کیا آپ پر اب بھی وحی آتی ہے؟ عثمان غنی فرماتے، نہیں، مصطفیٰ جان رحمت پر وحی تو ختم ہو چکی ہے، مجھ پر وحی نہیں آتی، مگر اللہ نے مجھے دل میں وہ نگاہ عطا فرمائی ہے کہ میں تیری آنکھوں کے اندر زنا کا اثر دیکھ رہا ہوں۔